لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم۔ پنجاب اسمبلی کے لیے انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے خلاف درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو الیکشن کا اعلان کرنے کی ہدایت کر دی۔ مختصر فیصلے میں عدالت نے الیکشن کمیشن کو الیکشن کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عدالت تحریک انصاف کی درخواست منظور کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئین میں دی گئی مدت کے اندر الیکشن کا اعلان کرے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئین میں الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کا اختیار ہے۔ پیندرا ڈاکٹرائن کے تحت آئین کی کسی ایک شق کو اکیلے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس ڈاکٹرائن کے تحت سیاق و سباق اور آئین کے اصولوں کو مکمل دیکھنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی الیکشن کی تاریخ دینے کی ذمہ داری پیندرا کے تحت آئین اور الیکشن قوانین کے مطابق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی پنجاب میں الیکشن کرانے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کے لیے فوری الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے۔ الیکشن کمیشن گورنر سے مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس۔ انتخابات میں وزارت داخلہ کی سیکیورٹی فراہمی سے معذرت پر غور۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق اجلاس میں صدر مملکت کے بھیجے گئے مراسلے پر غور کیا گیا۔ صدر مملکت کے مراسلے کے آئینی اور قانونی مضمرات اور الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں وزارت داخلہ کے امن و امان کی خراب صورتحال سے متعلق خط پر بھی غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق وزارت داخلہ کے خط میں دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق بتایا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے اسٹیک ڈیوٹی کے لیے مہیا نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس میں فائنانس ڈویژن کی طرف سے مطلوبہ فنڈز کی عدم دستیابی پر بھی غور کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق فائنانس ڈویژن نے الیکشن کمیشن سے فنڈز فراہمی کی درخواست کو مؤخر کرنے کا کہا ہے۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی خدشات پر بھی غور کیا گیا۔ دعا ہے دشمن بھی نیب کی عقوبت خانے میں نہ جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں باب پاکستان کے افتتاح اور والٹن روڈ کی توسیع اور کشادگی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ تاریخی مقام بھارت سے ہجرت کرنے والے پاکستانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ کروڑوں لوگوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی۔ ہزاروں مہاجرین نے باب پاکستان کے مقام پر قیام کیا تھا۔ باب پاکستان کا منصوبہ دنیا کو پاکستان کے قیام کی تاریخ بتائے گا۔ 1991 میں نواز شریف نے باب پاکستان منصوبے پر کام شروع کیا تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دعا ہے کہ دشمن بھی نیب کی عقوبت خانے میں نہ جائے۔ اربوں خربوں کے منصوبے دفن ہو چکے لیکن کسی نے کارروائی نہ کی۔ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اس منصوبے میں بھی اربوں کا غبن ہو چکا ہے۔ کیا نیب نے کسی کو طلب کیا؟ نیب نے چن چن کے بے گناہ لوگوں پر کیسز بنائے ہیں۔ وزیر اعظم سے قبل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلوے سعد رفیق کا کہنا تھا کہ والٹن میں تاریخی یادگار کا خواب غلام حیدر وائن نے دیکھا تھا۔ مسلم لیگ نون کے ہر دور میں ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوا۔ 24 ارب کی لاگت سے منصوبہ شروع ہوگا۔ سرکار کا ایک پیسہ نہیں لگے گا۔ جنرل باجوہ کے اعتراف کے بعد موجودہ حکومت کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی۔ زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا ہے کہ ملک میں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے اعتراف کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے اعتراف کے بعد معاملہ کلیئر ہے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دوست ملک بتائیں پاکستان میں کس کی حکومت ہوگی۔ پاکستان میں حکومت کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے اعتراف سے موجودہ حکومت کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی۔ ملک کو جلد انتخابات میں جانا ہوگا۔ گزشتہ 9 ماہ میں معیشت کا جو حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا کیسز کے حوالے سے اعتراف بھی اہمیت کا حامل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ فیصلے میں ممبران قومی اسمبلی بحال ہو چکے۔ اسپیکر قومی اسمبلی فوری طور پر ممبران کو اسمبلی میں شرکت کی دعوت دیں۔ اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کا عمل مکمل کیا جائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننا پی ٹی آئی کا حق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اب کافی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی باتوں میں کافی وزن ہے۔ ضمنی الیکشن جیل حکام کا شیخ رشید کو آر او کے سامنے پیش ہونے کی اجازت دینے سے انکار۔ جیل ذرائع کے مطابق آر او این نے 62 کی جانب سے شیخ رشید کو پیش کرنے کی ہدایت تھی، تاہم اس میں واضح ڈائریکشن نہیں تھی۔ آر او این نے 62 نوشین اسرار نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل حکام کو خط لکھا تھا۔ دوسری جانب شیخ رشید کے مقرر نمائندے شیخ راشد کی موجودگی میں آر او نے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے۔ 13 فروری تک شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی تک شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراضات نہیں آئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ راشد کا کہنا تھا کہ رات 7 بجے جیل سے فون آیا کہ ہم شیخ رشید کو پیش نہیں کر رہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے مجسٹریٹ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ شیخ راشد کا کہنا تھا کہ مری سے واپسی پر رات شیخ رشید کو کسی سے ملوانے لے کر گئے۔ وفاداریاں تبدیل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔